حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی بات چل رہی تھی، اور مدینہ منورہ میں جو قبرستان تھے، جو جگہیں تھیں، ان کا بہت زیادہ احترام اور عزت اسلاف میں تھی، اور واقعہ یہ پیش آ گیا کہ ایک عورت مسجد نبوی میں رہتی تھی، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال ہے کہ وہ مرد تھا۔ تو ایک دن آپ تشریف لائے، اسے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا مسجد کو جو صاف کرتا ہے وہ کہاں گیا؟ تو اس زمانے میں مسجد نبوی میں جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہوتے تھے، اور ان میں جوان لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی تھیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مقرر فرما دی تھی کہ تم یہاں رہو، یہاں بیٹھو، اور یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور جہاد کے موقع پہ وہ آپ کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، اور کھانے پینے کی بھی دقت تھی، تو ایک رسی دو ستونوں کے درمیان مسجد نبوی میں باندھ دی گئی۔ جزاک اللہ۔ تو لوگ کھجوروں کے خوشے لا کر وہاں پر لٹکا دیتے تھے، تو لڑکے یہ کھا لیتے تھے۔ شہد کی کپیاں لٹکا دیتے تھے، اور ان میں سے ایک آدمی بعد میں گورنر بنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا، اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایسا نہیں رہا جس کے ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور خلافت راشدہ نے حکومت کا بڑے سے بڑا عہدہ نہیں دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ادنیٰ درجے کے غلام، شام اور مصر اور اردن اور بلاد شام کے امیر ہوئے اور گورنر بنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جس کا انتقال ہو گیا تھا وہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہیں اس کا انتقال ہوا، اور رات ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ ہمیں اچھا نہیں لگا کہ جناب والا کو اس رات کی تاریکی میں زحمت دیں، کیونکہ چراغ نہیں جلتے تھے۔ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں 9 ہجری میں چراغ جلا ہے، تاریکی رہتی، اور سب سے پہلا چراغ مسجد نبوی میں جنہوں نے جلایا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تھے۔
وہ عیسائی تھے، پادری تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ پیش آ گیا جس پہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ واقعہ یہ پیش آ گیا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں فلسطین سے آیا ہوں، فلاں جگہ میری ہے، گرجے میں نے کام کیا ہے پادری، اور مجھے پتا تھا کہ اللہ کے آخری رسول نے آنا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں۔ اور پھر اپنے سفر کے احوال بیان کرنے لگے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں بحری جہاز میں بیٹھا تاکہ مدینہ منورہ کے قریب جو بھی پورٹ ہے وہاں پہ جہاز پہنچے گا، اور شدید طوفان آیا جہاز میں، اور ہم تو سمجھے کہ بس گئے، اور 40 دن تک سمندر میں پھرتے رہے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم کہاں پہنچے اور کہاں نہیں۔ اور ایک دن ایسا تھا کہ وہ جا کے ٹکرایا ساحل سے، تو ہماری جان میں جان آئی۔ میں اترا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلا چلی آ رہی ہے، اس کے جسم پہ اتنے بال ہیں، اتنے بال ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا چہرہ کس طرف ہے، سر سے پاؤں تک بالوں سے لدی ہوئی کوئی چیز تھی۔ تو میں ڈر گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ پھر اس نے کہا کہ میں دجال کی جاسوسہ ہوں، دجال کے لیے جاسوسی کرتی۔ میں نے کہا کہاں ہے دجال؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے گئی، اس نے کہا یہ ہے دجال۔ تو اللہ کے رسول، میں نے دجال کو دیکھا اور پانی مانگتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا نوح علیہ السلام آ گئے؟ میں نے کہا آ گئے۔ پھر ہوتے ہوتے جناب والا کا اس نے پوچھا کہ وہ آ گئے؟ میں نے کہا وہ بھی آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو میرے آنے کا وقت آ گیا، بڑا خوش ہوا۔ اور پھر اس جاسوسہ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی، دجال خوش ہوا کہ اب میرے آنے کا وقت آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا لوگوں کو بلاؤ مسجد میں۔ تو بے وقت یہ کہا گیا لوگوں سے کہ آئیں، صحابہ رضی اللہ عنہ سارے اکٹھے ہو گئے اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا یہ تمیم آئے ہیں، اور دیکھو میں جو تمہیں کہتا تھا نا کہ دجال ہے، یہ اسے دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدثنی تمیم، مجھ سے یہ روایت بیان کی تمیم نے۔ حالانکہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ہر جگہ یہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یہ واحد حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ آپ نے تمیم نے مجھ سے روایت بیان کی۔ اور اتنے خوش تھے آپ نے کہا دیکھا میں نہیں تمہیں کہتا تھا، دیکھو یہ تمیم آئے ہیں اور اس نے میری بات کی تصدیق کر دی، اور یہ تو اتنی خوشی مجھے ہوئی ہے، یعنی کوئی شاہد، کوئی گواہ مل گیا ہے میری باتوں کا۔ آپ نے میں آج دوپہر سو نہیں سکا۔ تمیم رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ رات کو چراغ جلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لائے رات کو تو حیران ہوئے چراغ کو دیکھ کے مسجد میں،
اور آپ نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ پھر تمیم سے بڑا تعلق ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ فرمایا تمیم میری کوئی بیٹی نہیں رہی، ورنہ میں رشتہ تمہیں دے دیتا۔ ان کا اللہ کے رسول کچھ اور عنایت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کا ایک پورا شہر اسے عنایت فرمایا، اور اسے کہا کہ تم سے یہ شہر سوائے ظالموں کے کوئی نہیں لے گا۔ خلافت عثمانیہ میں اس شہر سے جتنا ٹیکس اور نفع ہوتا تھا خلفاء وہیں واپس بھیج دیتے تھے۔ کیا نام تھا آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ کے ذہن میں نام ہے شہر کا؟ فلسطینی کا ایک حصہ ہے، وہاں سے تمیم رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہے۔ تو عثمانیوں نے کہا، عثمانی عمراء نے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظالم نہیں بنتے، یہ شہر سارا انہی کا ہے۔ تو حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کے اولاد اب تک وہیں۔ تو رات کو چراغ جلانا یہ نہیں تھا، پھر وہاں سے شروع ہوا ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو بیت المال میں ایک الگ شعبہ رکھا ہوا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ پورے عالم اسلام میں، مدینہ منورہ میں میں رہتا ہوں، یہاں ہر جمعے کو مسجد میں بخور جلایا جائے گا کہ جو لوگ بھی نماز کے لیے آئیں وہ خوشبو پائیں۔ اسی لیے اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے خوشبو لگانا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا، اور اللہ اس فعل سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ رات اندھیرا، تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبرے، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ تو ہم لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پہ جنازہ پڑھا۔ حنفی فقہا نے یہ مسئلہ یہیں سے لیا ہے کہ جتنا بھی آدمی سوچ سکتا ہے، اگر اس کا خیال ہے کہ میت کا جسم ابھی پھولا پھٹا نہیں ہوگا، ناپاکی، یہ خون وغیرہ وغیرہ یہ جسم سے باہر نہیں آئے ہوں گے، تو اگر اس میت کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو قبر پہ جا کر جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور پھر جب فارغ ہوئے 4 تکبیرات کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہیں جانتے میرا کسی شخص کا جنازہ پڑھ دینا اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس لیے وہ تھے اس کے کہ ہمارا جنازہ پڑھ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مل جائے، جگہ مل جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی یہ خواہش کی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور کہا کہ میں نے ایک دن نانی جان ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں تدفین کے لیے جگہ دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میری بھی قبر بن جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نعمتم و کرامہ، بڑی عزت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے بیٹے، کیوں نہیں۔ تو ام المومنین رضی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جگہ دے دی تھی۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال جب ہوا، وقت بہت گزر گیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا کے ساتھ ہی بنا دینا۔ اس کے لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ کا گھر وہ کھولا گیا۔ تو مروان یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے کہا عثمان نہیں دفن کیے گئے، ٹھہرو تو میں تمہیں دفن ہونے دیتا ہوں۔ تو اس نے اسلحہ منگایا اور اس نے کہا مدینہ منورہ میں جو بنو ہاشم ہے نا، میں ولیعذ باللہ، اس نے کہا ایسی کی تیسی پھیر دوں گا
میں دیکھتا ہوں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کی بات کرتا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ سے فرمایا تھا بھائی نے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے لیے قبر کی ممکن نہ ہو سکے اور کوئی بھی ایسی چیز پیش آ جائے، ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، لیکن کوئی اور مسئلہ فرض کرو پیش آ جائے تو پھر میری والدہ کے ساتھ مجھے دفنا دینا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی ہے جنت البقیع میں، اور یہ بھی روایات آتی ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں ہی انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ دونوں طرح کی اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہی دفن کیا گیا تھا، اور گھر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے کے بالکل سامنے تھا، تو اس لیے بقیع میں وہ تدفین نہیں ہوئی ہے، یہاں ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، بخار اور زیادہ چیزیں ہو گئی تھیں، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ یہ ان کی خدمت میں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سے۔ پھر جعفر کی شہادت کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تیسرا نکاح ان کا ہوا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ رہی ہیں، تو وفات جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہو رہی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، میں چاہتی ہوں کہ قیامت میں مجھے شوہر کا انتخاب دیا جائے تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت فراست تھی، فرمایا میری وفات کے بعد تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجیں گے نکاح کا، تو پھر نکاح نہ کرنا، پھر ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ کو واقعی پیغام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھجوایا، تو انہوں نے کہا اب میری عمر بہت ہو گئی ہے، اب میں نے کیا نکاح کرنا ہے، بس اب رہنے دیں اس کو۔ تو پھر چند دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اسماء بنت امیس جو ہیں یہ بہت بڑی شخصیت، بڑے کام کیے انہوں نے، وہ خدمت میں تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، اور اہلیہ تھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں فاطمہ کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں، ان کا آپ کا گھر تشریف لائیں۔ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کہ مجھے آپ لوگ اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ پیارے لگتے رہیں، اور میں تم سب بچیوں کو اس لیے بھی خوش رکھتا رہا ہوں ہمیشہ کہ تمہاری خوشی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل ہوتی۔ پھر رو پڑے اور فرمایا فاطمہ میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتا ہوں۔ وہ بھی رو پڑی، جانتے تھے سب چیزیں۔ تو تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، جاؤ ان کی خدمت میں رہو۔ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں۔ اسماء کہتی ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، صبح اٹھیں مجھ سے کہا کہ مجھے نہلا دو، میں نے ان کو نہلا دیا۔ پھر فرمانے لگیں کہ صحن میں چارپائی بچھاؤ، بچھا دی، بستر بھی۔ تو فرمانے لگیں کہ اب میں بالکل صاف ہو گئی ہوں، کپڑے بھی اچھے سے مجھے پہناؤ۔ تو کہتی ہیں میں ان کے کپڑوں میں سب سے اچھا جوڑا انہیں پہنایا، بہت خوش ہوئیں، لیٹ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی اچھا میں اب جاتی ہوں والد صاحب کے پاس، ان سے ملنا ہے، اب جاتی ہوں۔ تو مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ مرد میرا جنازہ اٹھائیں۔ تو پھر ان سے باتیں کرتی رہیں، اور پھر اپنے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اسی طرح انہوں نے
اپنی ہتھیلی اپنی گال کے نیچے رکھی، اور اسما کہتی ہیں میں دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے نکل۔ تو ان کی تدفین پھر بقیع میں ہوئی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے والدہ کے ساتھ ہی دفن کر دینا، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی تھیں کہ کس کی قبر کہاں بنی، کون کس کے ساتھ رہا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اس بقیع سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو صحیح معنی میں جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ بنو حرام کے قبرستان کے متعلق فرمایا تھا کہ اس سے تو اتنی روشنی نکلے گی کہ زمین جگمگا اٹھے گی، اس کے نور سے اتنا نور یہاں سے نکلے گا۔ تو ان باتوں کی وجہ سے جنت البقیع کا مقام بہت بڑھ گیا تھا۔ پھر اس کی توسیع ہوئی ہے بہت سے، سب سے پہلی توسیع اس کی ہوئی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، انہوں نے بڑھا دیا تھا، اور آخری توسیع شاہ فہد نے کیا۔ فہد نے تو بہت ہی بڑھا دیا تھا، ساری بلڈنگز اور عمارتیں گرا کے اس نے کہا کہ بقیع کو وسیع کرو۔ تو جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدفون ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں پائی جاتی جو وہاں پائی جاتی ہے۔ پھر طے در طے ہوتا رہا ہے، کیونکہ جب کھدائیاں ہوئیں قبروں کے لیے تو اس میں سے پھر کتبے نکلتے رہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا کتبہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً سب بیویاں اس جنت البقیع میں ہی دفن ہوئی ہیں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال جب ہوا تو عبداللہ بن عباس آئے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی تھیں کہ جہاں پہنچ کے آدمی کو گویا ایک چپ لگ جاتی ہے۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی تو فرمانے لگیں کون ہے؟ کہا گیا کہ عبداللہ عباس کے بیٹے۔ فرمایا نہ آنے دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ وہ تو بہت بڑی شخصیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہا ہٹو یہاں سے۔ لوگ ہٹ گئے تو جا کے بیٹھ گئے ان کے سر کی طرف، اور کہا ام المومنین آپ ایسی اچھی، آپ ایسی اچھی، آپ اتنی اچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شادی کے لیے منتخب فرمایا، پھر آپ کے والد، پھر یہ بہت چیزیں انہوں نے کی۔ تو حتیٰ کے اشارے سے انہوں نے چپ کرایا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں اسی لیے انہیں کہہ رہی تھی کہ نہ آنے دیں، مجھے پتا تھا تم میری تعریف کرو گے، اور بہت۔ انہوں نے پھر بات شروع کی، ان کا آپ ایسی ہیں کہ قیامت تک لوگ آپ کے متعلق آیات قاری محرابوں میں، قاری مسجدوں میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اور آپ کی برات اللہ نے نازل کی، اور اللہ نے آپ کو پاک قرار دیا۔ پھر چپ کرا دیا۔ پھر فرمانے لگیں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، اللہ کی قسم میں چاہتی ہوں کہ مٹی میں مل جاؤں اور کوئی یاد بھی نہ رکھے کہ عائشہ نام کی عورت کبھی دنیا میں آئی بھی تھی یا نہیں آئی۔ پھر فرمانے لگیں کہ تم جو کچھ کہتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پہ احسانات تھے، اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک جگہ باقی رہ گئی ہے وہاں پر میری تدفین کی جائے۔ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رہوں، اس لیے یہ نہ کرنا میرے ساتھ، اور مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیویاں ہیں وہیں تدفین کرنا۔ تو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی وہیں ہوئی۔ بعد میں وہ کتبہ بھی مل گیا، اس پہ تھا کہ یہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور وہ قبر تو بہت دیر تک باقی رہی ہے۔ ایک تصویر انہوں نے چھاپی ہے، اب تحقیق کیا کریں، انہوں نے کہا 1921 میں یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور یہ ہے۔ پھر اس بعد میں سب بلڈوز کر دی گئی 1924 میں،
لیکن ان کی قبر رہی ہے۔ تو یہ سب لوگ مدینہ منورہ میں جہاں جہاں تھے وہ سب جانتے تھے ان حقائق کو کہ کون کہاں پہ دفن ہوا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر وہ سب جانتے تھے، پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قبر۔ اصل ہو یہ گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی تدفین کی ہے بقیع میں، تو ان کے بعد دوسرا جو دفن کیے گئے ہیں اور اہل مدینہ میں سے حضرت اسعد بن زرارہ کی قبر سب سے پہلے بنی بقیع۔ اسعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، ان کے احسانات بھی بہت تھے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے جمعہ قائم کیا، پہلا شخص ہے جس نے مدینہ منورہ میں اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، اور 40 آدمی ان کی دعوت پہ مسلمان ہو گئے، جمعہ قائم۔ اسی لیے شافعی فقہا کہتے ہیں کہ 40 سے کم میں جمعہ قائم نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک تو 3 آدمیوں سے بھی جمعہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 40۔ اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے جمعہ قائم کیا۔ پھر ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو یہ بقیع میں ہوا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ تو وہ جو ابراہیم کا انتقال ہوا ہے اس میں آتا ہے کہ اسے کفن پہنانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تو غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اس لیے جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ تدفین سے پہلے کسی کو دیکھ لیں، تو یہ بات اتنی بھی بے اصل نہیں ہے، یعنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر قبر میں اتارا، پھر تدفین ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا، فرمایا السلام علیکم۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں آئیں۔ بدقسمتی سے جو طریقے لوگوں میں چل پڑے ہیں، اب وہ بھی ظاہر ہے کہ تحقیق نہیں کرتے کہ بھئی یہ پچھلوں سے جو طریقہ آ رہا ہے اس میں کوئی وزن ہے نہیں ہے، کیا چیز ہے، کس نے کہا۔ ایک صاحب تھے لاہور میں، تو اقامت کے وقت کسی نے ہاتھ باندھے نماز میں نا، تو انہوں نے، بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے منع کر دیا، ان کا ہاتھ نہیں باندھتے۔ پھر نماز کے بعد کہنے لگے کہ میں جاہل ان پڑھ آدمی ہوں، معاف کرنا، لیکن میں نے دلی میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو اسی طرح کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو مفتی صاحب نے منع کر دیا تھا۔ اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن مفتی صاحب کا منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہوگا۔ یہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے مضبوط مفتی تھے کہ ان کے اعمال، ان کی باتیں دین میں گویا سند کے طور پہ جانی جاتی تھی۔ سیالکوٹ میں مدرسہ ہے، اور شہابیہ، دارالعلوم شہابیہ، مولانا محمد علی صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مولانا بدر عالم صاحب نے ایک دن نماز پڑھائی ہمارے یہاں۔ مولانا بدر عالم میرٹھی، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کی کتاب ترجمان السنہ ہے، اچھے اچھے علماء نہیں سمجھ سکتے، جو انہوں نے نوٹس لکھے ہیں نا اس پہ، بڑا ٹھوس علم، آدمی حیران ہوتا ہے کہ کتنا وسیع ان کا مطالعہ اور کیسا علم ہے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، سجدہ سہو کیا، تو کسی نے پوچھا، بڑے میاں کوئی تھے، انہوں نے کہا حضرت سجدہ سہو کیوں کیا نماز میں؟ تو انہوں نے کہا میں نے فرض نماز میں تیسری رکعت میں سورت ملا دی فاتحہ کے ساتھ۔ تو اس نے تعجب سے کہا کہ سبحان اللہ، اس پہ بھی سجدہ سہو ہوتا ہے؟ تو ان کا بابا جی کیا خیال؟ ان کا میرا خیال ویال کچھ نہیں ہے،
میں تو ایک دن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اگر فاتحہ ملا لی جائے، تیسری رکعت فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ چلے گئے، ختم ہو گئی۔ اور محمد علی صاحب فرماتے تھے کہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کہ جا کے جب کتابیں میں نے دیکھی، مسائل کو دیکھا تو واقعی وہی تھا جو بوڑھا کہہ رہا۔ تو یہ چیز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہیں پھر تدفین بھی ہوئی ہے بقیع میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما دیا کہ میرے خاندان میں سے کسی کا بھی انتقال ہوگا تو یہیں دفن کیا جائے گا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا رہے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تم اور زید دونوں چلے جاؤ اور میری بیٹی کا خیال رکھو۔ تو وہی سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب وہ نہیں رہیں گی، تو یہ دونوں واپس آ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بدر میں، جس دن خوشخبری پہنچی ہے بدر کی مدینہ منورہ میں، تو جس نے خوشخبری دی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ رقیہ کی قبر پہ کھڑے تھے۔ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے مدینہ منورہ میں بدر کے بعد، تو آپ سیدھے اپنی صاحبزادی کی قبر پہ گئے۔ پھر بیٹی بھی آ گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو وہ اپنی بہن کی قبر پہ بیٹھ کے روتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے رومال سے یا اپنے کرتے کے دامن سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنسو صاف کیے۔ یہ واحد موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آنسو پوچھے ہوں اپنی بیٹی کی، ایسا تعلق تھا ان سے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک دن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کیا عثمان تم بدر میں گئے ہی نہیں، بدر کی لڑائی میں تم شریک ہی نہیں ہوئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ کیا یہ زندگی یا ایسی بات؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، میں بدر میں نہیں گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری اہلیہ کی قبر سے اٹھے تو مجھے گلے لگایا اور مجھ سے فرمایا عثمان جو بدر والوں کو اللہ نے ثواب دیا ہے تمہارا بھی وہی ہے، اور جو بدر والوں کو میں نے غنیمت میں حصہ دیا ہے تمہارا حصہ بچا کے رکھا ہے، تم بھی بدری۔ چپ ہو گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، خاموش ہو گئے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وہاں تدفین ہوئی ہے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی وہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ زینب نام کی کئی عورتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو تھیں زینب، ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی ہے۔ بیمار ہو گئی تھی اور بیماری نے مدت ہو گئی اور وہ بس چلتی رہی۔ ہوا یہ تھا کہ بدر کے قیدیوں کا جب فدیہ آیا تو اس موقع پہ بہت سی چیزیں پیش آئی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ صفوان ابن امیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی دیکھے اور آپ نے فرمایا کہ ہے لمبی بات، اتنا وقت کہاں سے نکلے۔ جب طائف سے واپس تشریف لائے تھے تو اہل مکہ نے دروازے بند کر دیے تھے شہر کے، انہوں نے کہا اندر ہی نہیں آنے دیں گے۔ اور ابو لہب تھا قریش کا سردار، اس سے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا بھتیجا معاذ اللہ غلط راہ پہ چل پڑا ہے، اندر ہی نہیں آنے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ اب جائیں کہاں، رات کا وقت، شہر کے دروازے بند، اندر جانے نہیں دے رہے۔ تو آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا، آپ نے کہا کہ میرے والد آپ کے ساتھ تجارت کرتے تھے، میں ان کا بیٹا ہوں اور وقت کچھ ایسا آ گیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ یہ اس معاشرے کا رکھ رکھاؤ تھا، یہ اس معاشرے میں تہذیب تھی۔ اس نے کہا اچھا یہ موقع آ گیا ہے، میرا بھتیجا باہر بیٹھا ہوا ہے،
اسے اپنے بیٹوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے 7-8 بیٹے 9 بیٹے اسے دیے تھے، کہا اسلحہ پہن کے گیا اور دروازہ کھلوایا۔ اب اندر اس شان سے وہ داخل ہوئے، 8-10 آدمی، تلواریں اور خنجر اور نیزے اور سب کچھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں لے لیا۔ چیختے رہ گئے، اس کا خبردار جو کسی نے کچھ کہا، اور جا کے سیدھا طواف کیا، اور اتنے میں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تو اس نے اس بھیڑ کو خطاب کیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اس کا والد اور میرے والد کی دوستی تھی، میں اس کے والد کی اولاد کو پناہ دیتا ہوں۔ بڑے چیخے مکہ والے، نہ دو، پھر ہم نے ان کا کچھ ہو جائے، میں نے اس سے پناہ دی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھی، اور بڑی مشکل وقت میں یہ مدد ہوئی تھی۔ بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے پہلا جملہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھ سے آ کے صرف اتنا کہہ دیتے کہ چھوڑ دے، میں سب کو چھوڑ دوں۔ ہاؤلاء نتن، یہ گندگی جو میرے سامنے کھڑی ہے نا کفر کی، میں ان سب کو ایک لمحے میں چھوڑ دیتا اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھ سے آ کے کہہ دیتے۔ پھر صفوان ابن امیہ، فرمایا علی اس کی گردن اتار، وہ اوف بنظر نبی کا، اپنے نبی کی نظر کو پورا کرو۔ سب حیران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظر مانی ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مارتا تھا، بہت ظلم اس نے کیے تھے، بہت زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے، تو یہ اپنے کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہوگی کہ اللہ اگر اس پہ تو مجھے قدرت دے تو میں تو اس کی گردن اڑوا دوں گا، قسم کھائی ہوگی، وہ قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اس نے چلتے ہوئے کہا کہ من للصبیہ، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا نار، جائیں جہنم میں، جو ظلم تم کرتے رہے ہو۔ یہ کرتا یہ تھا کہ جو کمزور مسلمان ہوتے تھے انہیں صبح صبح بلا کے پکڑ کے لے جاتا تھا، بدمعاشی تھی ساری، اور انہیں شہد کا شربت پلاتا تھا، اتنا کہ وہ تھک جاتے تھے پی پی کے، گلاس اور مگ اور سب۔ جب اچھی طرح پی لیتے تھے کہتا تھا اب انہیں بٹھا دو۔ شہد لگاتا ہے، پیاس، دھوپ جو ہی بلند ہوئی وہ پیاس سے لوگ چیختے تھے، پانی نہیں دیتا تھا، پھر انہیں لٹا کر انگاروں پہ ان کے سینے پہ پتھر رکھتے تھے۔ یہ کرتوت تھے اس کے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اسی کے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو اس امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت برا بھلا کہا، اور سینے پہ پتھر کی وجہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کتنے میں، یہ تمہارا غلام ہے؟ اس سے کہا بلال میرا غلام ہے۔ فرمایا کتنے؟ اس سے کہا لوگوں سے تو 4000 لوں، تم سے 8000 لوں، کیونکہ تمہارا مذہب ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 8000 دے کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کا ذکر فرماتے تھے، اور دیکھو کیا اچھا جملہ فرمایا وَاعْتَقَ سیدنا ابی بکر سیدنا بلال، ہمارے آقا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے دوسرے آقا بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ فرمایا یہ بھی میرے آقا ہیں، وہ بھی میرے آقا ہیں۔ اس موقع پہ ایک چیز یہ بھی پیش آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ربی جو تھے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے حقیقی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بہن کے بیٹے سے کر دیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو جب داماد کو آپ نے دیکھا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہیں فری کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسے نہیں ہیں، یہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کے والدین بھیجیں گے پیسے۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے، چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا بھتیجے تم جانتے ہو میرے پاس کہاں سے پیسے آئے، تو مجھے تو ایسے ہی چھوڑنا ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں چھوڑیں گے تو میں رہ جاؤں گا، بس مجھے چھوڑنا آپ کو پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ آخری ملاقات جو اہلیہ سے کی تھی اور کہا تھا کہ اس زمین میں سونا گاڑ کے جا رہا ہوں،
مجھے کچھ ہو گیا تو یہ 2 بچے جو ہیں ان کے کام آئے گا، وہ سونا کس کے لیے رکھا ہے؟ چپ ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، پھر سونا منگوایا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم صحیح رہو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو جو بدر میں دیا ہے اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے۔ یہ سورہ توبہ میں آیت آئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کہیں سے سونا آیا بہت زیادہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے، اللہ نے کہا تھا، اور بدر میں نے دیے تھے پیسے بھی، پھر دیا بھی، تو مجھے دیں اب اس میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا یہ میرے پاس آیا ہے، آپ چادر بچھائیں اور جتنا آپ لے سکتے ہیں لے لیں، لیکن آپ خود۔ انہیں بھر لی چادر، گانٹھ سے دے دی، اب اٹھائیں تو اٹھایا نہ جائے، ان کا کوئی مدد، فرمایا نہیں مدد نہیں، آپ خود اٹھائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہت سونا انہوں نے اس دن اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کی، آپ نے فرمایا چچا یہ دنیا جو ہے نا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، آدمی کا جی نہیں بھرتا، لیکن جو بے رغبتی سے لیتا ہے نا، اللہ جب بھیج دے اور وہ اس کو محبت نہ ہو پیسے سے، بغیر محبت کے جب پیسہ لیتا ہے تو اللہ اس میں برکت دے دیتا، یہ فرمایا۔ اسی موقع پہ داماد جب آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا فرمایا، اس سے کہا آپ نے، فرمایا بھئی 4000 مقرر ہوئے ہیں درہم، آپ منگائیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا اپنے والد کو، آس کو، تو آس نے کہا داماد ہے، اسے قید کرنے کے کیا معنی ہے، چھوڑ دیں گے، آج نہیں تو کل چھوڑ دیں گے، ہم تو پیسے نہیں بھجواتے۔ بیوی محبت ہو تو ایسی ہی ہوتی، گرل فرینڈز نہیں نہ ہوتی، وہ صحیح معنی میں محبت کرنے والی ہوتی ہیں شوہروں سے۔ اس سال اور عجیب بات ہوئی، ہنسو گے تم لوگ، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کم سے کم میرے ساتھ، کئی فون آئے کہ جی گرل فرینڈ کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا انہیں سوجا ہے، کئی فون آئے، ایک فون آیا بہت لرزتی آواز میں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، میں نے ان سب سے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ کون بول رہے ہیں، کیا عمر ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا محلے میں بیوہ رہتی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا بڈھے کیا اور جوان کیا، انہیں کتنی قومی ہمدردی کے جذبہ اس سال اٹھا ہے، کئی ایک گرل فرینڈ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، کہنے لگے اپنا داماد ہے، کیسے بھیجے، خود چھوڑ دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو حقیقت میں شوہر سے بڑی محبت تھی، بہت تھے وہ اس وقت کافر، اور کافر اور مومن میں اس وقت شادیاں ہوتی تھیں، کوئی اللہ نے منع ہی نہیں فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنا ہار اتارا اور بھیج دیا، ایک بدرکا لیا، بدرکا کہتے ہیں اس شخص کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پیغام لے جائے، چیزیں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے تھے خود اپنے متعلق کہ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزَوَّدِي، تمہارے پاس ہدایت لے کے وہ آیا ہے جسے آنے جانے کا خرچہ تم نے کبھی نہیں دیا، یعنی مفت میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، انہوں نے ہار چپکے سے اتارا، بھیج دی۔ وہ ہار ربی نے پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پہ رکھا اور بہت غور سے دیکھتے رہے، اور پھر جو رقت طاری ہوئی ہے تو جسم مبارک سارا کانپنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آنسو گر رہے تھے اور جسم کانپ رہا تھا بری طرح۔ تو فرمایا میں پہچان گیا، یہ ہار تمہیں پتہ ہے میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی میں دیا تھا، تو تم اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنی بیوی کی نشانی بھی دے دوں اور اس سے بھی، کہ اللہ کے رسول آپ سے کیا دور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ایسے کیا نہیں، یہ ہے انصاف اور یہ ہے اپنے خاندان میں انصاف کرنا۔ فرمایا بس مجھ سے وعدہ کرو میری بیٹی کو بھیج دو گے۔
ان کا میں جاتے ہی بھیج دوں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی کو یاد رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تھے مکہ تو مکہ والوں نے ان کی شادی تجویز کر دی تھی، بھائیوں نے، اور لڑکی جو چنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ابو جہل کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، وہ اٹھیں اور اپنے والد کے پاس گئیں، انہوں نے کہا میرے پہ سوکن آ رہی ہے اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ ان کو، اور حرم کو بند کرا کے آپ نے بات کی۔ آپ نے کہا کہ واللہ لا تجمع بنت رسول اللہ و بنت عدو، اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا علی کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا داماد ربی اچھا تھا، اس نے وعدہ کیا اور پورا کیا، شاید مراد یہ ہوگی کہ نکاح ایک وعدہ ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بھی مراد ہوگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی کی تعریف فرمائی، میں میرا وہ داماد جس نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر علی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی کو طلاق دے۔ اتنا بڑا جملہ جو کہا لوگ سہم گئے، اور آپ نے علی کو معلوم نہیں ہے جو بیٹی جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے تنگ کرتی ہے مجھے بھی تنگ کرتی ہے۔ علی نہیں جانتے بضعۃ منی، یہ تو میری جان ہے فاطمہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اتنی نزاکت کا اندازہ نہیں تھا، غالباً حاضر ہوئے، بالکل نہیں، بالکل شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات کو اتنا نبھایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسی جو زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں ان سے دوسرا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، ربی جب گئے ہیں تو انہوں نے پھر زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں کیونکہ میں وعدہ کر کے آیا۔ تو زینب رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی اہلیہ کے لیے انہوں نے اونٹ کا بندوبست کیا، صبح کے وقت وہ اونٹ لے کے چلیں، اور باقی لوگ بھی جس نے چھوڑ کے آنا تھا وہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ غالباً، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زینب کو چھوڑا مدینہ منورہ، میں نے کہا یہ مکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹی؟ تو اس نے کہا ہاں آ رہے ہیں۔ ان کا یہ تمہارے والد کا گھر ہے اور یہاں جاؤ اللہ کے حوالے۔ جب یہ صبح چلے ہیں مکہ سے تو راستے میں مکہ مکرمہ کے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے تھا ایک اسود۔ انہوں نے کہا یہ عورت کون ہے؟ یہ زینب تو نہیں ہے؟ اس کا زینب ہے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ اس کا ہاں۔ اس نے کہا ایک تو ہمیں شکست دیں، ایک تو ہم مارے جائیں، اور اوپر سے پیسے بھی وصول کریں، اور دن دہاڑے ان کی بیٹی یوں چلی جائے، یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری غیرت کے خلاف، جھوٹی غیرتیں۔ اور اونٹ کو انہوں نے ستایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس سے نیچے گر گئے، وہ تھی امید سے، کچھ خون اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ پھر کچھ دن کے بعد انہیں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے پھر پوری بتائی کہ میری ہجرت تو یہ ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب تمہارے ساتھ تو جو بھی ہوا ہے، مگر وہ جو بچہ ضائع ہوا ہے نا اس کے خون کا ہم بدلہ لیں گے۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ قتل کر کے بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود جہاں ملے سے زندہ جلا دو۔ پھر اگلے دن فرمایا کہ آگ کا عذاب بس اللہ ہی کو زیبا ہے، جہاں ملے اسے اس قتل کے خون کے عوض میں خون کر دینا۔ جب مکہ یہ اطلاع پہنچی تو چھپ گئے، پتہ ہی نہیں چلا اسود کہاں گئے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا ہے لوگوں نے ڈھونڈا تو اسود نہیں ملے،
پھر وہ ملے ہیں ایک دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہ خود ہی آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اسود ہوں، یہ بدتمیزی میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، ان کا اللہ کے رسول بالکل اسے امان نہیں دینی، آپ نے اسے بخشنا نہیں ہے ہم نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے سنتے رہے. پھر زینب رضی اللہ عنہ پھر چلی گئی تھیں مدینہ منورہ. پھر ان کا قصہ یہ ہوا کہ وہ اسود کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے. تو وہ ایک دن ربی کا قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وعدہ پورا ہو گیا تھا. وہ بھی صحیح غیرت مند آدمی تھے، انہوں نے ساری امانتیں سب جا کر لوگوں کو ایک ایک کا قرض چکایا، اور جب چکا دیا تو پھر وہ مدینہ منورہ آئے. اب یہاں پہ ربی کا آنا کیا معنی رکھتا تھا؟ اور گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو ربی نے دستک دی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ پہچان گئیں کہ میرا شوہر. تو انہوں نے کہا مجھے امان دیں، تو میری بیوی ہو، مجھے رکھ لو یہاں. تو انہوں نے کہا میں نے امان دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ربی آپ کے داماد آئے ہیں اور یہ ہوا ہے. تو فجر کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگو، میں تم سے غلط بات نہیں کہتا، میں سو رہا تھا، میری بیٹی نے اپنے شوہر کو امان دی ہے اور میں اس امان کو توڑ نہیں سکتا. تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے جس سے امان دی ہم نے امان دی، وہ ہمارا بھائی ہے. پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو وہ جو زخم تھا وہ پھر ہرا ہو گیا، پھر وہ بہت پیچیدگیاں ہو گئیں، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں ان کی قبر میں بھی، قرآن پڑھتے رہے ہیں. پھر باہر نکلے، پھر فرمایا ہنس رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا، فرمایا کہ میں لیٹ کیا تھا اس کی قبر پہ جا کے اندر تاکہ میری بیٹی کو آخرت میں کوئی تنگی تکلیف نہ ہو. پھر میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس نے تیری راہ میں بڑے زخم کھائے ہیں، میری بیٹی اتنی اچھی ہے، اللہ اس کی سختیوں کو دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو خوش کر دیں. یہ فرشتے آئے میرے پاس تو میں باہر آ گیا. اور اسود نے آ کے کہا، اس کا اللہ کے رسول میں نے یہ بدتمیزی کی تھی سب کچھ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل اسے امان نہیں دیں. سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اس کا اللہ کے رسول پھر میں بھاگ گیا تھا، پھر مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا. پھر میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ وہ بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑے وسیع دل کے مالک ہیں، وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے، تم کب تک ایسے چھپ چھپ کے زندگی گزارو گے، بہتر یہی ہے تم چلے جاؤ. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اس نے کہا آپ کہیں کہ اس خون کے عوض میں مجھے قتل ہونا ہے، میں حاضر ہوں، بیٹھتا ہوں، قتل کروا دیں. آپ کہیں معاف کرنا ہے، یہ آپ کا احسان ہوگا مجھ پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے بیٹی کی وجہ سے. پھر سر اٹھایا اور فرمایا اسود میں نے معاف کیا اور تمہیں امان دی. انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ چلا جاؤں. یہ ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور بیٹی کا غم اور سب کچھ. فرمایا چلے جاؤ. پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم پہلے چلے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو، سارے اہل مدینہ جانتے ہیں کہ اسود کو قتل کرنا ہے. تم چلے جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو بتانا کہ میں نے اپنے اس آدمی کو امان دی ہے، اسے بالکل نہ چھیڑا جائے، نہ تنگ کیا جائے. تو پھر اسود رضی اللہ عنہ صحابہ میں بھی شریک ہوئے، پھر جا کے زندگی بسر کی جیسے اور تھا. تو زینب رضی اللہ عنہ کی قبر بھی جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیاں وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور امہات المومنین.